بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ معزز سامعین، ذوالحج کے مبارک مہینے میں امت مسلمہ کی طرف دو عبادتیں متوجہ ہوتی ہیں، ایک حج کی عبادت جو فرضیت کا درجہ رکھتی ہے، اور دوسری قربانی جیسی اہم عبادت جسے ہم سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حج کی فرضیت کا تعلق تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حج کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، اور قربانی ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں کہ ہم پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اور وہ اس عظیم الشان شریعت کے حکم سے ناواقف ہو کر یہ غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اولاً تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس پہ صدقہ فطر واجب ہے، قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے، قربانی کے وجوب کے لیے فقہا نے جو شرائط لکھی ہیں، ان شرائط کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والا آدمی جو ہے وہ مقیم ہو، وہ مسافر نہ ہو۔ مسافر کے لیے شریعت کے بہت سارے احکامات کے اندر گنجائش ہے قربانی سمیت۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے وہ صاحب نصاب ہو، اتنی وسعت اس کے پاس ہو کہ وہ اس مال کی وسعت کی وجہ سے جو ہے قربانی ادا کرنا اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہے، ہونا چاہو ہو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کون سا آدمی جس کے لیے قربانی کرنا آسان ہے، یا کون سا آدمی ہے جس کو شریعت نے قربانی کا وجوب کا حکم جس کی طرف متوجہ کیا، تو ہم اسے عام فہم انداز میں تو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ لیکن نصاب کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے باب میں ایک نصاب ہم بیان کرتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا اس آدمی پر جس کے پاس صرف سونا ہو، تو وہ 7.5 تولے سونا اگر اس کے پاس ہے تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، جس آدمی کے پاس اگر چاندی صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو، یا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس کیش اور نقدی کی شکل میں اتنا مال ہے کہ وہ مال 52.5 تولے چاندی کے بقدر جو ہے ہو جاتا ہے اور اس کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا یہ مال استعمال بالکل نہیں ہوتا۔ اگر استعمال ہو رہا ہے، وقتاً فوقتاً ہو رہا ہے، بھلے سے چند مہینوں کے بعد استعمال ہو، تو وہ ضرورت سے زائد نہیں کہلواتا۔ ضرورت سے زائد اس مال کو ہم کہتے ہیں کہ جو مال کبھی بھی آپ کے استعمال میں نہ ہو اور آپ کے گھر کے اندر موجود ہو۔ ایسے مال کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے، ایسے آدمی پر بھی جو ہے قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہمارے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال، چاہے وہ نقدی کی شکل میں ہو، اگر ہم ان ساری چیزوں کو جمع کریں کہ کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ ضرورت سے زائد جو مال ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد اگر ہماری مالیت 52.5 تولے چاندی کے بقدر پہنچتی ہے تو ہم پہ قربانی واجب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ جب ایک آدمی پہ قرض بھی نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کا مال 52.5 تولے چاندی کے بقدر پہنچتا ہے اور وہ خود مقروض ہے ذاتی طور پر، تو قرض منہا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال 52.5 تولے چاندی کے بقدر نہیں ہے، تو ایسے آدمی پہ قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھ لیجئے، بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ضرورت سے زائد مال کی طور پہ جانتے ہیں، بعض ضرورت اصلیہ ہوتی ہیں۔ ضرورت اصلیہ جو ہے اس کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ، انسان کی آبرو اور عزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، مکان ہے، یہ چیزیں ضروریات اصلیہ کے اندر شامل ہیں۔ ان چیزوں کا اگر ایک آدمی کے پاس جو ہے کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے یا رہنے کا مکان ہے، تو ان چیزوں کو ہم جو ہے نصاب کے اندر شامل نہیں کرتے، یہ ضروریات اصلیہ ہیں۔ نصاب میں ہم اس مال کو شامل کریں گے جو مال ہمارا ضرورت سے، یوں سمجھ لیجئے 52.5 تولے چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد مال ہمارے پاس اگر ہو، ہم اس مال کو نصاب میں شامل کرتے ہیں۔ اور میں نے
اس کی جو وضاحت بھی فرما دی کہ ضرورت سے زائد کا کیا مطلب ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارے استعمال میں نہ ہو۔ گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسان کے اپنے وجود سے متعلق کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ایسے ہیں جو استعمال میں ہی نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے، یا پرانے ہو جاتے ہیں، یا جو ہے کہ ماپ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس چیز کی اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر قیمت بھی ہے، تو ایسی زائد چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوتی ہے تو ایسے آدمی پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یہ ہمارا وہ بنیادی نصاب ہے جس کو ہر ایک سمجھ کر اپنے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ اگر گھر کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس اتنا 52.5 تولے چاندی کے بقدر مال موجود ہے، چاہے وہ سونا کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارتی مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال ضرورت سے زائد مال کی صورت میں ہو، تو اگر گھر کے 5 افراد ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں 52.5 تولے چاندی کے جو ہے بقدر مال کی مالیت رکھتے ہیں، تو ایسے 5 افراد پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قربانی گھر کی طرف سے ہو جائے اور 5 کی طرف سے ہو جائے۔ شریعت کا حکم ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب اور صاحب وسعت ہر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو نصاب کے اس حیثیت کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے۔